السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير، آمین یا رب العالمین. ہاں صفیہ، کیا بول رہے تھے آپ؟ بولیے. جی بولیے. ہاں ہاں اللہ اکبر، خود کو دفن کر لیا. اللہ رحم کرے. کچھ بھی کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اللہ رحم کرے. اللہ کا شکر ہے کہ اس اتنی بڑی گمراہی سے اللہ رب العالمین نے نکالا. یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. اگر دنیا بھر کی دولتیں بھی اگر ہمارے سامنے رکھ دیا اور ایک طرف اللہ کی ہدایت رکھ دی جائے نا، تو اللہ کی ہدایت زیادہ قابل قبول تھی اور زیادہ اہمیت رکھتی تھی. خیر، دیکھیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے الحمدللہ فعل مضارع ہمارا چل رہا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ غالباً 9-10 کلاسز اور بچا ہوا، اور ایک مہینے بعد رمضان ہے، پھر رمضان میں کلاس نہیں ہو پائے گی، تو جلدی جلدی ہمیں کمپلیٹ کرنا ہوگا. ہم نے اب تک جو پڑھا ہے فعل مضارع کے اندر تمام چیزیں ہم نے کر لی. ہم نے فعل مضارع کے اندر تاکید کے علاوہ سب کچھ کر لیا. ہم نے سوالیہ بنایا، منفی بنایا، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں ہم نے کر لیا. آج ہم تاکید پیدا کریں گے. تاکید کی شروعات جب ہم نے کی تھی تو ہم نے اس میں جملہ اسمیہ سے ہم نے شروع کیا تھا. جملہ اسمیہ کے اندر جب ہم نے تاکید پیدا کیا تھا تو کون کون سے حروف کے ذریعے سے کیا تھا ہم نے؟ کس کو یاد ہے فٹافٹ بتائیں. انا اور لام کے ذریعے. زبردست. انا اور لام. لام کا اگر ہم اضافہ کسی جملہ اسمیہ کے اندر کرتے تو کوئی تبدیلی واقع ہوتا تھا؟ مبتدا خبر کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. ماشاءاللہ. اگر ہم انا کا اضافہ کرتے تو کوئی تبدیلی واقع ہوتی تھی؟ ہاں، تو مبتدا نصب چل جاتا تھا. مبتدا کو نصب دے دیا تھا، اور انا کو حروف ناصبہ میں بھی شمار کیا جاتا تھا. اچھا، اس کے بعد ہم نے جملہ اسمیہ ختم کیا. جملہ اسمیہ کے بعد جملہ فعلیہ ہم نے شروع کیا تھا. جملہ فعلیہ کے اندر جب ہم نے یہ دیکھا تھا جملہ فعلیہ میں جس کا فعل ماضی ہو، اس میں ہم نے تاکید پیدا کرنے کے لیے کیا کیا تھا؟ جی ہم نے قد یا قد داخل کیا تھا، اور مزید زور پیدا کرنے کے لیے لقد استعمال کیا تھا، اور مزید زور پیدا کرنے کے لیے ہم نے اس میں ہمیں قسم بھی کھایا تھا، اور فعلیہ میں بھی ہم قسم کھائے تھے. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، فعل مضارع کے اندر تاکید پیدا کرنے کا ایک آسان طریقہ تو یہ ہے کہ بعض دفعہ جملہ فعلیہ کے یعنی فعل جس کا مضارع ہو، میں جب جملہ فعلیہ اب کہوں نا تو سمجھ جائے وہ مضارع ہے، اس کے شروع میں قد داخل کر دیا جاتا ہے. بعض دفعہ، ہر دفعہ نہیں، بعض دفعہ. مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک آتا ہے آیت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قومی، اے میرے قوم، لما تؤذوننی، ایسے کر کے کوئی آیت ہے غالباً میرے ذہن سے اتر رہا ہے، وقد تعلمون، جبکہ تم مجھے جانتے ہو کہ میں انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو وہاں دیکھیں قد تعلمون. تعلمون کیا ہے جی؟ فعل مضارع ہے، اور جمع کا صیغہ ہے، اور تا بتا رہا ہے کہ حاضر کا صیغہ ہے، اور اونا بتا رہا ہے جمع سالم مذکر ہے. مذکر کی بات ہو رہی ہے، سالم نہیں کہوں گا، میں مذکر کی بات کہوں گا. تو قد تعلمون، جبکہ تم لازماً جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو بعض دفعہ قد کا استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ عمومی معاملہ نہیں ہے. عمومی معاملہ نہیں ہے. عموم جو ہوگا وہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. فعل مضارع میں تاکید ایک تو قد کے ساتھ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ہم نہیں استعمال کریں گے. اگر قرآن مجید میں یا حدیث رسول میں اگر بعض مقامات پر استعمال ہوا ہے تو ہم اس کو استعمال کریں گے، لیکن عمومی طور پر جب ہم کسی جملہ فعلیہ کے اندر جس کا فعل مضارع ہو اس میں تاکید پیدا کریں گے تو کیسے کریں گے وہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. رکیں، ہم ایک فعل لیتے ہیں ذہبا. ذہبا سے جب ہم مضارع بناتے تو کیا بنتا ہے جی؟ ماشاءاللہ. یذہبو. یذہبو سے کوئی گردان کرے فٹافٹ. ہاں جی کرے روشن پہ آپ. جی جی کرے. ہاں تذہبو. یذہبنا. یذہبنا ٹھیک ہے. ہوں ہوں. تذہبانی.
तज़हबूना, तज़हबीना, तज़हबीना, तज़हबानी, तज़हबना, अज़हबू, नज़हबू, नज़हबू। अच्छा, आज जो हम क्या करेंगे, फेल के जितने भी गर्दान के सीखे थे हम उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 5 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करेंगे, जो एक तर्ज के जो थे उसको हम एक लाइन पर खड़ा करेंगे, और जो एक तर्ज के थे उसको एक लाइन पर खड़ा करेंगे। मिसाल, यज़हबू की तर्ज पर कौन कौन से जी, देखिए यज़हबू, यज़हबानी, यज़हबूना है, तज़हबू दूसरा तर्ज मिल गया, यहां लिख दिया हमने। उसके बाद जी इसके तरफ उसके बाद आएंगे तो देखेंगे डायरेक्ट आ जाएगा तज़हबीना के नीचे आएगा अज़हबू, उसके बाद नज़हबू। ये एक तर्ज हो गया जी हमारे पास। दूसरा तर्ज क्या था जी, तज़हबू, यज़हबू, यज़हबानी। यज़हबानी का तर्ज क्या था जी, यज़हबानी, यज़हबानी, उसके बाद क्या जी, तज़हबानी, फिर तज़हबानी, फिर तज़हबानी। दूसरा तर्ज हो गया जी। तीसरा तर्ज क्या था जी, यज़हबू, यज़हबानी, यज़हबूना जी। यज़हबूना, तज़हबूना, 2 है जी। जी एक और तर्ज था जी, यज़हबना, 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 तज़हबना, और एक ता रह गया थी तज़हबीना। ये था जी, 5 पॉल में डिवाइड कर दिया। बोर्ड छोटा है मादरत, करीब का बोर्ड। 1 2 3 4 5 14 सीखा हो गया। 1 2 3 4 4 4 8 2 10 13, एक कम पड़ रहा है जी। अच्छा, तज़हबू 2 मरतबा आता है, तज़हबू 2 मरतबा आता है। हाँ, एक मुअन्नस में आता है और एक मुतकल्लिम में आता है, वाहिद में। आता है ना मुज़क्कर में, सॉरी हाजिर में, हाँ मुखातिब में आता है, मुखातिब में, मादरत। जी 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 जी, हाजिर मुखातिब। जितने भी थे हमने, पंखा चला दिए, एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। टोटल कितना हो गया, 3 2 5 5 4 9 9 2 11 11 और 3 14, टोटल 14 सीधे हमारे पास आ गए जी। अब मैं बताता हूं आपको कि जुमला फेलिया के अंदर, बार बार मैं कह रहा हूं, जब मैं जुमला फेलिया अब कहूं तो उसका फेल माजी नहीं मुजारे समझिएगा जी। मैं बता रहा हूं, चले कोई मसला नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है कि जुमला फेलिया के अंदर जिसका फेल माजी हो, उसमें ताकीद पैदा करने के लिए अरब जो चीज लफ्ज का इस्तेमाल करता है, जिस हरूफ का इस्तेमाल करता है, उसको कहते हैं वो नूने ताकीद। क्या कहते हैं जी, उसको नूने ताकीद कहते हैं। और ये नूने ताकीद 2 तरह के होंगे जी। एक नून जिसके ऊपर शद, ये नॉर्मल आपका ये डाला हुआ रहेगा, जज़म डाला हुआ रहेगा, और एक नून जो होता है जिसके ऊपर शद डला रहेगा। ऐसा नून जिसके ऊपर जज़म है इसको कहते हैं नून खफीफा। नून खफीफा, और जिसके ऊपर शद डला हुआ रहता है उसको कहते हैं नून सकीला। नून सकीला, खफीफ कहते हैं हल्का को, शद नहीं है इस पर, एक जज़म है, सिर्फ नॉर्मल है, लिहाजा इसको हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि हल्का। जज़म जो होता है ना वो हल्का होता है, और शद का मतलब होता है 2 हुरूफ एक साथ मिले, यानी 2 नून एक साथ मिले हैं। तो किसी का अगर 40 केजी का वेट है तो वो हल्का होता है, और वो डबल अगर हो जाए तो उसको भैंसा, जिसको हम कहते हैं नॉर्मली मोटा कहते हैं, डबल हो जाते हैं 80 केजी का, तो उसको सकीला यानी भारी हो गया जी। ऐसे याद कर लिया करें, ठीक है ना, कुछ कुछ चीजें ऐसे टर्म में याद करना चाहिए। अब इसका इस्तेमाल कहां पर होगा, पहले हम नूने खफीफा का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नूने सकीला का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले नूने सकीला को मैं यहां से डिलीट करता हूं।
ٹھیک ہے. اچھا 5 منٹ میں میرے کو یاد دلائیے گا, ریکارڈنگ واپس سے ریسٹارٹ کرنا ہوگا. نون خفیفہ کا استعمال جو ہے بہت کم ہوتا ہے, بہت کم استعمال کرتے ہیں. عرب جو استعمال کرتے ہیں بہت کم کرتے ہیں, نہ کے برابر کرتے ہیں, لیکن چونکہ ہمیں پڑھنا ہے تو ہم کریں گے. ساتھ ہی ساتھ نون خفیفہ کا استعمال ان 14 گردانوں کے اندر نہیں ہوتا, سارے گردان کے اندر نہیں ہوتا. کہاں کا نہیں ہوتا جی؟ یہ مثنیٰ پر نہیں ہوتا اور جمع مؤنث کے اوپر نہیں ہوتا جی. مثنیٰ پر نہیں استعمال کرتے اور مؤنث پر استعمال نہیں کرتے, جمع مؤنث کے اوپر بھی اس کا استعمال نہیں ہوتا. اب ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ ہم اس طرز والے یعنی واحد کے اوپر استعمال ہوگا, جمع کے اوپر استعمال ہوگا, اور یہ جو واحد مؤنث کا صیغہ ہے مخاطب کا, اس پر استعمال ہوگا. استعمال کیسے کریں گے اور کیا تغیرات آئیں گے؟ دیکھیں میں سب سے پہلے اس میں سے ایک لفظ کو لیتا ہوں, یذهبو کو لیتا ہوں میں, اور اس کے ساتھ ایڈ کرتا ہوں نون خفیفہ. تو کیا بدلاؤ ہوا جی آپ بتائیں؟ جیسے ہی میں نے اس کا استعمال کیا تو اس میں کیا تبدیلی آئی آپ لوگ بتائیں مجھے. زبر آ جائے گا زبردست, اور اس کے ساتھ ہم نون خفیفہ کا اضافہ کر دیں گے. تو کیا ہو گیا جی؟ یذهبو سے یذهبن, یذهبو سے یذهبن. یذهبو کا معنی کیا تھا جی؟ نہیں, وہ گیا کیسے؟ وہ جاتا ہے یا جائے گا؟ وہ گیا تو وہ تو ماضی ہو گیا, وہ جاتا ہے یا جائے گا؟ اب اگر جب اس پر نون خفیفہ لگ جائے گا تو اب اس کا ترجمہ حال میں نہیں کریں گے, اس چیز کو ذہن میں ڈال لے. جیسے ہی نون تاکید کا استعمال جملہ فعلیہ میں استعمال ہوگا, جملہ فعلیہ جس کا مضارع ہو, جملہ جو جس کا فعل مضارع ہو, پھر اس کا ترجمہ ہم حال میں نہیں مستقبل میں خاص کر دیں گے. یذهبو کا معنی ہوتا تھا وہ جاتا ہے یا جائے گا, یذهبن کا معنی ہوگا وہ ضرور بالضرور جائے گا, وہ ضرور بالضرور جائے گا. تو یذهبو سے یذهبن ہوا, تذهبو سے تذهبن, تذهبو سے تذهبن, اذهبو سے نذهبو سے نذهبن. زبردست, وہ جائے گا, وہ ضرور بھی ضرور جائے گا. تو مؤنث ضرور بھی ضرور جائے گی, تو مذکر سوری وہ مؤنث ضرور بھی ضرور جائے گی, تو مذکر ضرور بھی ضرور جائے گا, میں ضرور بھی ضرور جاؤں گا, ہم ضرور بھی ضرور جائیں گے. اب بھی یقین نہیں ہوا, دل کو تسلی نہیں ملا, زور نہیں پیدا ہوا ابھی. تو مزید زور پیدا کرنے کے لیے کون زندہ باد؟ لام زندہ باد. لام صاحب کو یہاں بیٹھا دیے, اور پھر ہو گیا لیذهبن. اچھا لیذهبن, یذهبو کا مطلب تھا وہ جاتا ہے یا جائے گا, یذهبن کا مطلب وہ ضرور بھی ضرور جائے گا, لیذهبن کا مطلب اس کا باپ بھی جائے گا. یہی آئے گا نا, اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا خاندان بھی جائے گا, اس کا باپ بھی. تو کیسے نہیں جائے گا؟ وہ ہماری زبان میں تاکید پیدا ہو نا, تو کیسے نہیں جائے گا ہم دیکھتے ہیں. تو اب ترجمہ کرنا اس کا پاسبل ہے, کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے یذهبن کے اندر تو ضرور بھی ضرور کر دیا, اب لا لگا دیا, اور کیا کریں گے؟ ضرور 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 ضرور. اب تو ترجمہ پاسبل نہیں ہے نا, تو اب اس کو محسوس کریں گے. اب ہماری زبان میں ہوگا تو کیسے نہیں جائے گا, ہماری زبان کا زور. تو لا یذهبن, لا تذهبن, لا تذهبن, لا اذهبن, لا نذهبن. ٹھیک ہے, پہلا صیغہ ہو گیا. دوسرے میں ویسے استعمال نہیں ہو رہا اس کا. تیسرے میں آتے جی, یذهبون تھا جی. یذهبون میں جب ہم نے یہاں بناتا ہوں میں, یذهبون تھا, اور اس کے ساتھ ہم نے جب نون ثقیل نون خفیفہ لگایا تو کیا بدلاؤ ہوا جی؟ یہ دیکھیں, ہاں ماشاءاللہ مجھے معلوم ہے سب رٹ کر آیا ہوا, میں نے پہلے سے بتا دیا تو ٹھیک ہے نا. کیا ہوا جی؟ کیا ہوا جی؟ یذهبو کیا ہٹا, کیا ہٹ گیا جی؟ یہ دونوں ہٹ گیا جی, واو اور نون ہٹ گیا. نون بولا بھائی میں اکیلے نہیں ہٹوں گا, میں تو ڈوبے ہوں سنم, تمہیں بھی ساتھ لے ڈوبوں گا. تو وہ لے کر گیا اس کو بھی, تو بھی چل, میں اکیلے نہیں جاؤں گا, مجھے ڈر لگتا ہے. تو اس نے واو اور نون ایک ساتھ لے کر نکل گیا. بچا کیا جی؟ با پر پیش, اس کے بعد نون خفیفہ لگا دیا ہم نے,
क्या बन गया जी, यज़हबुन, यज़हबूना से, यज़हबूना से यज़हबुन, तज़हबूना से जी तज़हबुन। अच्छा जोर बर्दाश्त नहीं हुआ उन लोगों को, और जोर पैदा करे तो क्या हो जाएगी, ला यज़हबुन, ला यज़हबुन। अब क्या माना हो जाएगा जी, यज़हबूना वो लोग जाते हैं या जाएंगे, यज़हबुन वो लोग जरूर भी जरूर जाएंगे, ला यज़हबुन उनके तमाम बाप जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा इसमें वैसे भी इस्तेमाल नहीं होने वाला है, तज़हबीना में जी, तज़हबीना ये आखिरी एक ऐसा सीगा है वाहिद मुअन्नस का, इसका मैं कहीं ले लेता हूं जगह, यहीं पे लेता हूं, ठीक है जी, तज़हबीना। अभी औरतों का मुकाम आएगा यहाँ पर, आप टेंशन मत दीजिए, देखिए औरतों का मुकाम क्या होता है, उससे कुछ चीज छीना नहीं जाता है, हमेशा उसको अता किया जाता है जी। इसके साथ हमने जोड़ दिया नूने खफीफा, तो क्या बदलाव हुआ जी, देखिए यहाँ पर ये ऐसे उतरा, क्या हुआ जी, नहीं नहीं हुआ क्या ये बताए ना, हुआ क्या, या को सिर्फ हज़्फ किया गया कि नून जबर को भी हज़्फ कर दिया, जैसे यहाँ पे वाव नून उड़ गया, यहां से या नून उड़ गया जी, और फिर उसके साथ नूने तकीला नूने खफीफा लग गया, ये तो बड़ा कंफ्यूज करता है, खफीफा नफीफा। तज़हबिन क्या हो गया जी, तज़हबीना से तज़हबीन, तू मुअन्नस जरूर बिल जरूर जाएगी, तू मुअन्नस जरूर बिल जरूर जाएगी, तो क्या हुआ जी, देखिए यज़हबू से हो गया यज़हबन, यज़हब ये तो चलता ही नहीं है, यज़हबूना से हो गया यज़हबुन, और तज़हबीना से हो गया जी तज़हबिन, यही था जी आसान सा, नूने खफीफा का इस्तेमाल यही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। और मजीद जोर के लिए जी, हाँ एक एक करके एक एक करके एक एक करके लगा दिया मैंने, लगा दिया लगा दिया लगा दिया ताकीद के लिए, ठीक है ना। ला तज़हबिन इस्तेमाल नहीं करता, अरबी सीखना है कि नहीं सीखना, जवाब दिया था ना मैंने उस दिन। हाँ अब किसी का कोई सवाल है, आप कोई वापस से कोई सवाल करे, क्यों नहीं इस्तेमाल होता, क्यों नहीं इस्तेमाल होता, अरब नहीं करते, हाँ बस ठीक है, अरबी सीखना है कि नहीं सीखना है, हाँ जी, तो ये नहीं इस्तेमाल नहीं करते, वो नहीं करते, उनका मूड नहीं है, वो बोलते हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे, वो इसमें भी इस्तेमाल नहीं करते, इसमें भी इस्तेमाल नहीं करते। हो गया जी, आसान है चीज। अब हम नूने खफीफा का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी नूने सकीला, ये तो बड़ा कंफ्यूज करता है, खफीफा खफीफा सकीला, क्या करना है जी, ये हमने शद का इस्तेमाल, ये जो मद जज़म इस्तेमाल किया था हमने, उसके जगह पर शद इस्तेमाल करेंगे जी। इन दोनों में बाद में करेंगे, पहले जो बनाकर हम रखे उस पर पहले करते हैं। यज़हबून से क्या बना था जी, यज़हबन बना था ना, सेम है, कोई टेंशन नहीं है, बस नून जो साकिन था उसको शद में बदल दो, शद में बदलेंगे, शद में बदलेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस शद के ऊपर जबर आएगा ज़ेर आएगा, तो ज़हन में रख ले इस मुकाम पर जबर आएगा। यज़हबू से हो गया यज़हबन, यज़हबन, और मजीद जोर के लिए ला यज़हबन्ना, ला यज़हबन्ना। अच्छा एक बात मैं बताता चलूं आपको, कोई ये ना समझे कि नूने खफीफा से कम जोर पैदा होता है, नूने सकीला से ज्यादा जोर पैदा होता है, ऐसा नहीं है। उस टाइम में मैंने बताया था कि इन्ना से भी वैसा ही जोर पैदा होगा जैसा कि लाम से जोर पैदा होगा, लेकिन इस्तेमाल ज्यादा इन्ना का होता है। उसी तरीके से नूने खफीफा से भी उतना ही जोर पैदा होगा जितना नूने सकीला से होगा, लेकिन इस्तेमाल ज्यादा नूने खफीफा का नहीं होता, बल्कि नूने सकीला का ज्यादा इस्तेमाल होता है। लिहाजा हमेशा कुरान मजीद के अंदर आपको मिलेगा, मैं कोई कुरान की कुछ आयत वगैरह करवाऊंगा आपको तो वो क्लियर हो जाएगा, तो वहां पे आपको ज्यादातर नूने सकीला ही नजर आएगा, आएगा आएगा वो भी आएगा, सब आएगा, अभी सब आपके सामने जहन में दौड़ना शुरू करने लगेगा। देखिए यज़हबू से नूने सकीला लगाया तो ला यज़हबन्ना, मजीद जोर के लिए ला लगा दिया मैंने, यज़हबन्ना ला यज़हबन्ना। यज़हबूना से जी शद लगाया था हमने, तो उसको शद में डाल दे और फिर उसको ऊपर जबर लगा दे, क्या हो जाएगा, ला यज़हबुन्ना, ला यज़हबुन्ना, वो जरूर भी जरूर जाएंगे। तज़हबीना से जी शद लगाया था हमने, बस उसपे भी शद बैठा दे और जबर बैठा दे जी, ला तज़हबिन्ना, ला तज़हबिन्ना, बिन्ना, ठीक है ना, भिन भिन करना एकदम थोड़ा सा, ला तज़हबिन्ना, ला यज़हबन्ना, यज़हबुन्ना, ला यज़हबुन्ना,
बुन्ना, ठीक है ना जी। ये था। अब इस पर दोनों पे आते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हमारा कहानी खत्म, आप लोग छुट्टी। ओह कितना जल्दी है छुट्टी आज। देखिए ये था आसान। आसान, मैं उस दिन डरा दिया था आप लोग को कि बड़ा टेंशन वाली चीज है। टेंशन इस एतबार से है कि अब आपको आसान समझ में आने लगेगा, आसान तरीके से समझाएंगे इसीलिए आसान। अब इसके गर्दान होते हैं अलग से, नूने खफीफा के लगा करके पूरी गर्दान करना पड़ता है, फिर वहां पे लोग जो जो रटते हैं ना, सबकी हालत खराब। अब आप मुझे बताएं कि कभी आपको रटने की जरूरत पड़ेगी? अब जो रटवाते हैं मदरसों के अंदर, देखें रटवाते हैं वो लोग, और लड़कियां तो एक्सपर्ट होती है रटने में, लेकिन अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। हाँ रटना पड़ता, लेकिन अब हमें कायदा जब मालूम चल गया ना, हमारे जहन में वो कायदा शुरू होगा और हम खुद ब खुद गर्दान करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो रटने से बचा करे, रटने से बचा करे। अगर जहन में कोई चीज बैठ जाया करे ना, तो वो ज्यादा फायदामंद रहता है, वो हमेशा के लिए बैठ जाता है। हाँ हो सकता है उसूल अगर हम भूल जाए तो उसूल को बस एक बार पढ़ लेना, तो फिर हमारा सारा चीज बनना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ कैसे बनता है, यज़हबानी में क्या होता है जी। देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे अब ये तो सारे जगह पे इस्तेमाल होगा। एक लेता हूं मैं यहाँ पर, यज़हबानी लेता हूं, और नून सकीला का इजाफा किया हमने इसमें, तो हुआ ये कि क्या बचा जी, क्या बदलाव हुआ? क्या बचा, हुआ क्या? नून गिर गया उसका, यज़हबानी का नून गिर गया जी। और उसके बाद क्या हुआ जी, नून शद वाला बैठ गया। अब सवाल ये पैदा होता है अब यहां जबर है या जेर लगाना है, अब यहां जबर है या जेर लगाना है। तो हमेशा जहन में रख लिया कि शद से पहले अगर अलिफ आए, शद से पहले, शद वाले हर्फ यानी नून शद से पहले, नून शद से पहले अलिफ आए तो नून शद पे जेर आता हमेशा। और इसके साथ जब हम पढ़ते हैं तो इस पर एक कायदा ये लगता है, उस पर एक मोटा मद आ जाता है जी, फिर उसको खींचा पड़ता है। यज़हबानी, यज़हबानी। और मजीद जोर के लिए जी, ला यज़हबानी, लतज़हा, लतज़हा बानी, लतज़हा बानी, लतज़हा बानी। क्या है जी, इसका नून सिर्फ गिरा, बाकी का नून वहां भी गिरा था, इसका भी नून के साथ यहां गिरा, लेकिन इसका सिर्फ नून गिरा। और नून गिरने के बाद शद बैठा, यहां जबर बैठाया हमने, लेकिन कायदा यह है कि नून शद से पहले, शद वाले नून से पहले अगर अलिफ आए तो उसके ऊपर जेर ही आएगा, लिहाजा बानी। चले ये भी मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब कौन बचा जी, ये तो कंप्लीट है, ये बचा लास्ट है ना जी, ये लास्ट बचा है। देखिए ये कौन है जी, मोहन्नस है। एक अकेले मोहन्नस का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पड़ता, और ये तो जमा के शगल में है, तो इनका तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, इनसे कोई चीज छीन नहीं सकते हम, उल्टा इनको देना पड़ेगा कुछ। तो अब देखें सबसे हमने छीना था, इनका क्या मामला हुआ जी। हाँ इनको देना पड़ेगा। क्या हुआ जी, क्या मिला इसको? नहीं, क्या मिला इसको, मिला क्या? अलिफ मिल गया इसको, नून तो था ही जी, नून तो था, अलिफ इसको मिल गया। और फिर जब अलिफ मिल गया तो उसके बाद नून शद में इजाफा कर दिया हमने। और जैसा कि मैंने बताया नून शद से पहले अगर अलिफ हो तो नून पर क्या बैठेगा जी, जेर। और फिर इसके ऊपर एक मोटा जद, क्या हो गया जी, यज़हबनानी, यज़हबनानी। हाँ सबको नानी याद दिलाएगी है, लयज़हबनानी, लयज़हबनानी, लतज़हबनानी। हो गया, याद हो गया सबको, आसान है। समरी क्या निकला जी, समरी ये निकला कि फेले मुदारे के अंदर जब ताकीद पैदा करते हैं हम, तो उसमें दो हरूफ का इजाफा के जरिए हम हर, यानी जो भी आज तक हमने जितने भी जुमले के अंदर ताकीद पैदा किया उसके शुरू में हमेशा कुछ ना कुछ इजाफा किया, इसके आखिर में इजाफा होता है, ठीक है ना। बाज मुकाम पर कद का इजाफा हो जाता है फेल मुदारे में जोर पैदा करने के लिए, लेकिन बाज मुकाम पर, हर मुकाम पे नहीं।
لیکن عمومی عمل یہ ہے کہ اس کے اندر یعنی فعل مضارع کے اندر جب تاکید پیدا کیا جاتا ہے تو نون تاکید کے ذریعے سے پیدا کیا جاتا ہے. نون تاکید دو طرح کی تھی، نون خفیفہ اور نون ثقیلہ. نون خفیفہ جس کے اوپر مد آئے یعنی جزم آئے، سوری مد نہیں جزم آئے، تو جزم آتا ہے، یعنی جزم والا نون جو ہے وہ نون خفیفہ کہلائے گا، اور جو شد والا ہو اس کو ہم نون ثقیلہ کہتے ہیں. نون خفیفہ کا استعمال پورے گردان کے صیغہ پہ نہیں ہوتا، یعنی مثنیٰ پہ نہیں ہوتا اور جمع مؤنث پہ نہیں ہوتا، باقی تین پر ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جس کے آخر میں پیش آ رہا تھا وہ زبر سے تبدیل ہو کر کے بعد والا حرف بیٹھ جاتا ہے، یعنی نون خفیفہ بیٹھ جاتا ہے. تو یذهبو سے یذهبن ہوا، اور اگر جس کے آخر میں اونا آ رہا تھا وہ اونا ہی اڑ جاتا ہے، تو یذهبو اس کے بعد نون جزم والا بیٹھ جائے گا، نون ثقیلہ نون خفیفہ بیٹھ جائے گا یذهبن. اور جس کے آخر میں اینا آ رہا تھا اس کا اینا ہی اڑ جائے گا اور اس کے بعد ہو جائے گا تذهبن. سیم وہی کام کرنا ہے نون ثقیلہ کے ساتھ، صرف اس کو خفیفہ کی جگہ پہ ثقیلہ بٹھانا ہے، اور جس کے شروع میں یعنی نون ثقیلہ سے پہلے اگر الف آتا ہے تو اس پہ نون پر زیر آئے گا، اس کے علاوہ سب پہ زبر آئے گا. تو زبر بٹھا دیں گے ہم. یذهبو سے یذهبن لا یذهبن، یذهبون سے لا یذهبن، لا یذهبن لا یذهبن لا تذهبن. اور جو مثنیٰ ہے اور جمع مؤنث کا صیغہ ہے اس کے آخر میں چونکہ الف آ رہا تھا اور نون زیر کے ساتھ ملائیں گے، لا یذهبانی اور یا لا یذهبن سوری لا یذهبنانی، لا یذهبانی لا یذهبنانی. یہی ہے جی ہمارا الحمدللہ آج کا کلاس. کس کو سمجھ میں نہیں آیا بتائیں، پھر میں اس کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. وہ پڑوس کی محلے کی ایک لڑکی ہے، اس کا نام ہے ثقیلہ، ایک کا نام ہے خفیفہ. کیا ہے اس میں؟ یہی ہے نا، شد والا بھی تو میں نے بتایا نا. ہاں جزم والا جو ہے ہاں جزم والا خفیفہ ہے، جزم یہ والا خفیفہ ہے نا، یہ خفیفہ ہے، اور یہ ثقیلہ ہے. ثقیل کا مطلب ہوتا ہے بھاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ یاد کسی کو جو بخاری کی سب سے آخری حدیث ہے، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی علی المیزان، ثقیلتانی علی المیزان. ٹھیک ہے نا، فی المیزان ہے جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو وہاں ثقیلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھاری، اور خفیفہ کا مطلب ہوتا ہے ہلکا. تو مد والا جو شد والا یہ ارے یار شد مد یہ تو بڑا کنفیوز. جزم والا جو ہے یہ خفیفہ ہے اور یہ ثقیلہ ہے، بھاری ہے. ٹھیک ہے، مٹاؤں ہمیں ایک دو قرآن کی آیت لیتے ہیں پھر انشاءاللہ. کمپلیٹ سین میں بیٹھ گیا؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ پکی بات؟ ہاں انشاءاللہ. ہاں اس نے مدد کی. اچھا وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا؟ ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا؟ جی اب میں کہتا ہوں وہ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا. نون ثقیلہ، اچھا دیکھیں نون خفیفہ کا استعمال بہت کم ہے تو لہٰذا نون خفیفہ کا استعمال کم کریں گے. نون ثقیلہ کے ذریعے اس کے اندر زور پیدا کریں، کیا ہوگا جی؟ نہیں غلط، ینصرن، ینصرن. اور مزید زور پیدا کریں گے جی لا ینصرن، وہ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا. ٹھیک ہے نا. اس میں فائل کیا ہے؟ ظاہری ہے ضمیر کی صورت میں؟ ظاہر یہ ضمیر ہے، ضمیر ہے. اب میں اس کو ظاہر کرتا ہوں، مدد کرنے والا بھی جو ہے کیا ترجمہ ہوگا جی؟ اب لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اور اللہ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا. اللہ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا. کس کی جی؟ آگے اللہ کہتا ہے یہ اس میں موصول ہے، ہم نے پڑھا نہیں ابھی تک، پڑھیں گے انشاءاللہ. من اچھا وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، اس کا معنی کرے جی.
यंसुरू, यंसुरू वो मदद करता या करेगा उसकी। अब तर्जुमा करें इसकी जी, लयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरा। यहां पर मई के साथ, यहां पर शद के साथ मिलता हुआ नजर आएगा आपको, नून नहीं पढ़ा जाएगा, या के साथ पढ़ दिया जाता। लयंसुरन्नल्लाहु, अल्लाह जरूर भी जरूर मदद करेगा, मैं यंसुरुहु, जो उसकी मदद करेगा। कुरान की आयत है। अब यहां जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस जोर के साथ ये हमें बताने की कोशिश की है कि अल्लाह की मदद जरूर भी जरूर आएगा, हम तो तर्जुमा पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन अब एहसास करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किस कदर जोर के साथ ये बात कर रहा है कि मेरी मदद उसके पास आनी ही आनी है जो मेरी मदद करेगा। और अल्लाह की मदद का माना क्या हुआ जी? सदका देना। अल्लाह की मदद क्या है जी? अल्लाह की मदद का मतलब होता है अल्लाह के दीन की मदद, अल्लाह की तौहीद को बुलंद करना हमारा काम है। हम जब अल्लाह की तौहीद को बुलंद करते हुए फिरेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद गालिब हमारे पास आएगा, जरूर लाजिमन हमारे पास मदद आएगा, जाहिर बात है। ठीक है जी। जी उसकी हिफाजत करेगा, यह हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। देखिए जिहाद का, जाहद अनकबूत की आखिरी आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वल्लज़ीना, अल्लज़ीना जो है ना ये जमा का सीगा है। ईना की आवाज आ रही है ना तो समझ जाए कि ये जमा का सीगा है। अल्लज़ी इसमें मौसूल, इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह जाकर के। अल्लज़ी जो आता है वो वाहिद के लिए आता है, और ईना जो आएगा जब लग जाएगा अल्लज़ीना तो वो जमा का सीगा इस्तेमाल होगा। वल्लज़ीना जाहदू, जी ये क्या है जी, बताए जरा, ये कौन सा सीगा, ये बताए, ये कौन सा कलीमा है? कौन? जमा माजी का सीगा, जाहदू, जाहदा, जाहदा, जाहदू, जिन लोगों ने जिहाद किया यानी कोशिश की, फी ना, मेरे रास्ते में। तो अल्लाह कहता है, अच्छा ये बताइए, मैं और आसान कर दूं, नहदिया का माना क्या हुआ जी? नहदिया, हम हिदायत देते हैं या देंगे, हम हिदायत, हाँ। अब इसमें नूने सकीला के जरिया जोर पैदा करी जी, क्या हो जाएगा जी? सबसे पहले या हट करके ये ऐसे हो जाएगा नहदियन्ना, और यहां ला लग जाएगा लनहदियन्ना, हम जरूर भी जरूर उसको हिदायत देंगे। आगे अल्लाह मफहूम आ रहा है उसके साथ, मफूल बनकर आ रहा, हम किसकी जी? सुबूलना, उनकी मदद करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबूलना, हम उनकी जरूर भी जरूर मदद करेंगे जो हमारे राह में कोशिश करते हैं। हिदायत देंगे जो लोग, हाँ वही माना कि जो लोग हमारे राह में कोशिश करते हैं हम उनकी जरूर भी जरूर उनको हिदायत देंगे, उनको रास्ते दिखाएंगे, उनके लिए रास्ते को आसान करेंगे। तो यहां भी देखें नूने सकीला का इस्तेमाल हुआ है और लाम का भी इस्तेमाल हुआ है, यानी यहां पे बहुत जोर के साथ ये बात की गई है। ठीक है ना, ये सूरतुल अनकबूत की बात है। अच्छा अब आते हैं बड़ा जबरदस्त एक बात के बाद, कुरान की आयत है वो भी मैं बता दूं आपको। सूरतुल आराफ है, और सूरतुल आराफ की आयत नंबर 16 है। हाँ जैसे कि 16, 17, 18, शैतान ने जब आदम को सजदा करने से मना कर दिया तो उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुछ वादा किया था, उसने किया था। देखिए ये कायदा, कायदा का मतलब कुछ समझ में आ रहा जी? कायदा, कायदा में बैठते ना, कायदा, कायदा में बैठते ना, कायदा का मतलब बैठना भी होता है, ठीक है ना। कायदा
کا جب فعل ماضی سے مضارع بنیں گے تو بنتا ہے یقعدو. یقعدو وہ بیٹھتا یا بیٹھے گا. میں کہتا ہوں میں بیٹھوں گا تو کیا ہو جائے گا جی؟ اقعدو. میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا. لا اقعدن. لا اقعدن میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا. تو شیطان نے فرمایا تھا، فرمایا مطلب اس نے کہا تھا قال فبما اغویتنی، ٹھیک ہے نا، لا اقعدن میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے. کن کے لیے جی؟ ہمارے لیے. کہاں بیٹھوں گا جی؟ صراطک، تیرے صراطے پہ، تیرا المستقیم. تیرے سیدھے راستے پر میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا. میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا. اس کے بعد کیا کروں گا؟ نہیں آنا، نہیں آئے گا. پھر آ گیا نا لا اقعدن. نہیں یہاں پہ نہیں آئے گا نا، سرے راستے پہ صرف وہاں پہ بیٹھ گیا نا مفعول بن کر کے. میں بتا دوں آپ کو ایک بات کہ مثال کے طور پر بعض دفعہ وہ الا اور ان فی کا لفظ استعمال نہیں کرتے. الا اور فی کا لفظ استعمال نہیں کرتے مفعول کے طور پر. مثال کے طور پر یذهب الی المسجد نہیں کر کے کہہ دیں گے وہ یذهب المسجد. وہ الی کے لفظ استعمال نہیں کریں گے، وہ متعلق بن کریں بلکہ ڈائریکٹ مفعول لا دیتے ہیں. وہ الی کا لفظ استعمال نہیں کرتے بعض دفعہ. تو لأقعدن لهم الى صراطک مستقیما، میں ضرور بھی ضرور تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. اس کے بعد کیا کروں گا جی؟ ثم لآتینہم، ہم ضرور بھی ضرور آئیں گے. دیکھیں کیا بولتا ہے یہاں پہ، لآتین میں ضرور بھی ضرور آؤں گا. کس کے لیے؟ ہم ان کے لیے. من بینی آگے سے آؤں گا. ومن خلفہم ان کے پیچھے سے آؤں گا. تو کیا معنی ہے جی؟ ان کے دائیں سے آئیں گے، بائیں سے آئیں گے، سامنے سے آئیں گے، پیچھے سے آئیں گے. وہ معنی یہ ہے نا کہ جب ہم اللہ کی راہ میں کوشش کرنے کے لیے نکلیں گے اور اللہ کے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو یہی مسئلہ ہوگا جو آج ہمارا حال ہے. مشکل سے کتنے لوگ آتے ہیں ہمارے کلاس میں. اور یاد کرے جب ہمارا پہلا کلاس ہوا تھا کم از کم 30-40 لوگ اللہ کے فضل و کرم سے موجود تھے. اور آج بھی ہمارے گروپ کے اندر 30-40 لوگ موجود ہیں. لیکن کلاس کتنے لوگ جوائن کرتے ہیں؟ بمشکل 5-6 لوگ. 7 دل لیتے، 8 دل لیتے. تو اب آپ تصور کریں کہ شیطان اپنے اس وعدے کے اندر کامیاب ہے یا نہیں ہے. میں نے اپنے کلاس کے آغاز میں یہ بات کہہ دیا تھا کہ شیطان ضرور بھی ضرور وہ آئے گا آپ کے دائیں طرف سے بھی، بائیں طرف سے بھی، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، اور آپ کو ہر طریقے سے مشغول کرنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ ارے سمجھ میں نہیں آتا کیا فائدہ؟ ارے یہ ضروری تھوڑی ہے صرف و نحو پڑھنا، ضروری نہیں ہے. آپ جا کر کے دیکھیں صرف و نحو کے ذریعے سے کتنے لوگ اپنے عقائد کو درست کرتے ہیں. آج صرف و نحو کی اہمیت نہ ہونے کی بنیاد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. لوگوں کو سمجھ میں نہ آنا یہ تصور کرتے وہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. لیکن جب کہ آج آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یا نہیں دیکھا. تو اس میں ایک صورت صحیح مسلم کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تھا معراج میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور ان اراہ، میں نے نور دیکھا. یہ لفظ کا ترجمہ کر دیتے ہیں اور لفظ انا کا معنی تبدیل کر دیتے ہیں، وہ انی پڑھ دیتے ہیں. دیکھیں انا اور انی میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے. انی کا مطلب ہو جاتا ہے کہ یقیناً میں نے دیکھا، یقیناً میں نے. لیکن جب اس پر زبر پڑھیں گے انا تو یہ اسماء استفہام میں آ جاتا ہے جو میں نے پڑھایا تھا. انا لکی ہاذا، یاد ہے انا کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ انا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں اسماء استفہام یہ سوال کے طور پہ آتا ہے. انا کہاں سے، اس کا معنی ہوتا ہے کہاں سے. سورۃ المریم کے اندر لفظ آتا ہے نا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت مریم کے پاس آ کر کہتے ہیں بے موسمی پھل دیکھ کر کے، ہاں انا لکی ہاذا، انا لکی ہاذا تیرے پاس کہاں سے ہے. تو دیکھیں کس طرح ترجمہ کو تبدیل کر اپنے عقائد کو برباد کر لیے. اگر ایک مسلمان کے اندر اگر یہ صرف و نحو کا علم تھوڑا بہت ہوتا تو وہاں اپنے عقائد کی درستگی کر سکتا تھا. وہ
لیکن اگر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میرے ساتھ ایک لڑکا بحث کر اپنی جماعت کا لڑکا بولا رضا سرفراز بھائی یہاں پہ انی کیسے پڑھیں گے ہم؟ میں بولا بھائی یہی تو مسئلہ ہے، نہ آپ لوگ کلاس کرتے ہیں اور انا کو انی پڑھ رہے ہیں آپ لوگ اور غلط ٹھہرا رہے ہیں ہم لوگ کو، آخر میں جا کر کے 15-20 منٹ کے بعد وہ سمجھ میں آ رہا ہے یار اب سمجھ میں آیا میرے کو، اتنا چھوٹا سا غلطی ہم کیسے کر سکتے؟ تو صرف و نحو سے بھی ہمارے عقائد میں بحث. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا نا وہ قرآن میں صرف و نحو کے ذریعے سے اپنے مسئلے کو حل کرتے تھے، وہ ٹھیک ہے نا، وہ اسی کے ذریعے سے. لہٰذا صرف و نحو سیکھنا ضروری ہے، سمجھ میں نہ آتا ہے ہمیں معلوم ہے، اسی لیے میں نے ہفتے میں 1 دن رکھا. بعض لوگ تو 3 مہینے میں کمپلیٹ کروا دیتے ہیں اور بعض تو 1 مہینے میں کمپلیٹ کروا دیتے ہیں، اور اس میں نہ بھی سمجھ میں آئے تو ڈر کے بولتے ہیں ہاں 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 شیخ سمجھ میں آ گیا، شیخ میں الحمدللہ. کچھ نہ بھی سمجھ میں زبان سے الحمدللہ نکلے گا. تو ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں 1 سال سے ہم کلاس کر رہے ہیں الحمدللہ، بمشکل 30-35 30-32 کلاس 29 کلاس ہوا ہمارا ہم لوگ کا، اور بمشکل سے 8-10 کلاسز بچے ہوئے. لہٰذا مطلب یہ کہنا ہے کہ شیطان اپنے دعوے میں کامیاب ہے، ہر طریقے سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج اگر ہم قرآن مجید کی زبان سیکھ لیتے ہیں تو سب سے بڑا ہار ہے شیطان کا، کیونکہ جس چیز کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے ہدایت کے لیے کافی ٹھہرا دیا تھا، اسی چیز کو سمجھنے سے اگر کسی کو روک دیتا ہے وہ تو وہ کامیاب ہے، اور اگر کسی کو نہیں روک پاتا ہے تو وہ سب سے بڑا ناکام ہے. اب ہمیں تصور کرنا ہے کہ ہم شیطان کے لیے اس کے چنگل میں پھنس کے اس کے بعد اس کے منصبے میں کامیاب ہونا ہے یا اس کو کامیاب نہیں کرنے دینا ہے، یہ ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا 1-2 ٹاپک، مطلب ایک چھوٹا ٹاپک میں پڑھا دوں. میں نے بتایا تھا کہ فعل مضارع کے اندر ہم 2 معنی کرتے ہیں، حال کا بھی کریں گے مستقبل کا بھی کریں گے. آج ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ جب اس کے اندر نون خفیفہ یا نون ثقیلہ لگ جاتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ حال کیوں نہیں کریں گے، پھر اس کا ترجمہ ہم لازماً کیا کریں گے جی؟ لازماً مستقبل میں کریں گے. اب کچھ ایسے حروف ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہیں جو جملہ فعلیہ کے فعل ماضی کے اندر شروع میں آئے گا، کبھی اس کو مستقبل کے لیے خاص کرے گا اور کبھی حال کے لیے خاص کرے گا. ایک ہم نے مل گیا نون تاکید. ایک اور میں بتا دوں، ایک لفظ سے آپ واقف ہو، سین یا سوفا، اس سے واقف ہے جی؟ یہ سین یا سوفا جب کبھی آ جاتا ہے نا، سین یا سوفا جب کبھی کسی فعل مضارع کے شروع میں آئے گا نا تو پھر اس کو خاص کر دے گا مستقبل کا. سوف تعلمون، کہ ضرور بالضرور تم جانو گے، پھر تم جان جاؤ گے، ضرور بالضرور نہیں کہوں گا، پھر تم جان جاؤ گے. تعلمون، تعلمون اس کا 2 معنی ہو سکتا ہے، تم لوگ جانتے ہو یا جانو گے، ٹھیک ہے نا. لیکن جب سوفا لگ گیا تو جانو گے، جان جاؤ گے، ہاں جان جاؤ گے. اور ایک چیز، جب کبھی کسی فعل ماضی میں فعل مضارع کے شروع میں صرف لام لگا ہو، جیسے مثال کے طور پر تعلمون ہے جی، اور سوفا لگنے کا وجہ سے یہ ماضی میں سے حال سے مستقبل ہو گیا. لیکن جب کبھی صرف لام لگا رہے، لام زبر کے ساتھ لگا رہے، صرف فعل مضارع کے شروع میں لام زبر کے ساتھ لگا رہے تو یہ حال کے ساتھ خاص کر دے گا. لا تعلمون یہ خاص کر دے گا حال کے ساتھ، ہمیں حال کے ساتھ کر دے گا، تم لوگ جانتے ہو. یہ بھی ایک عقیدے کو ظاہر کرتا ہے، یہ بھی ایک عقیدے کو ظاہر کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جب بدر کا واقعہ ہوا تو بدر کے کنویں پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر کے کفار سے خطاب کر رہے تھے ان کے لاشوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ مردے سے خطاب کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو فعل مضارع کا صیغہ استعمال کیا وہاں لا کے ساتھ استعمال کیا تھا، اور وہ یہ بات بتلا رہے کہ اس وقت، حال کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ اس وقت یہ تم سے بہتر سن رہے ہیں. اور اسی چیز کی تشریح بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ ان سے کلام کر رہے تھے، بلکہ قرآن کی دلیل پیش کرتی حضرت عائشہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مردہ ہماری بات سنے، جبکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے انک لا تسمیع الموتى، انک لا تسمیع الموتى، کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ وہ اب جان چکے ہیں. وہ یعلمون کا معنی میں تھا، وہ تعلمون کے معنی میں تھا، تسمعون کے معنی میں نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. وہ سننے کے معنی میں نہیں تھا، وہ جاننے کے معنی میں معنی تھا. کیونکہ حقیقت ہے جب ایک انسان کی موت سامنے آ گئی، موت ہو گئی، اب تو اس کے سامنے برزخ کی پردے ہٹ گئے نا.
اب تو وہ جو چیز اس کو نظر نہیں آ رہی تھی وہ نظر آنا شروع ہو گیا، تو وہ زیادہ حقیقت کو پہچانتا بجز ہمارے، ہم تو ابھی زندہ ہیں، تو وہ پہچان گیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اس کو سمجھانے، مثال دیتا ہوں آپ کو، بڑا آسان سے مثال دیتا ہوں. گھر میں بچہ ہوتا ہے، دودھ پیتا بچہ، وہ بعض دفعہ غلطی سے اگر کچھ غلط مطلب توے پہ ہاتھ رکھ دے تو گرم لڑ جاتا ہے اس کو، تو ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، تو ڈانٹ کر کے اس کو بولتے ہیں سمجھ گیا نا، لگا نا، ہاتھ جلا نا، سمجھ میں نہیں آتا تیرے کو. اس کا مطلب یہ تھوڑی بچہ جانتا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے، ایسا تھوڑی ہے. ہم ایسے ہی کلام کرتے ہیں. تو اس سے بعد جاہل لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ مردے بھی سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا تھا ایک دفعہ کہ اس کو کہ بھائی مردے سنتے کیا، مردے تو بات بھی کرتے ہیں. بولا کہ اچھا کیسے؟ بولا ہاں حدیث میں الفاظ ہے مردے بات بھی کرتے ہیں. تو میں بولا کہ جب اگر آپ کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ آپ کی فریاد وہ سنتے ہیں، تو آپ جب وہ بات کرتے ان سے پوچھ بھی لیا کرو کہ جو میں نے دعا آپ کو بولا تھا کہ وسیلے کے ذریعے اللہ تک پہنچانا، پہنچائے کہ نہیں پہنچائے. جب وہ سنتے بھی ہیں، مردوں کا کلام کرنا بھی ثابت ہے مطلق نہیں بعض مقام پر، تو پوچھ لیا کرے نا، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. اور یہی تو قرآن مجید میں اللہ نے بارہا کہا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ وہ جب بتوں کو توڑا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور بڑے بت کے کاندھے پر کلاڑی کو رکھ دیا، اور اس کے بعد لوگوں کو بلایا، لوگوں نے بولا کہ ابراہیم تو نے یہ کام کیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تو نہیں کیا ایسا کام. ہاں اس بڑے بت نے ایسا کام کیا، دیکھو اس کو کاندھے پہ کلاڑی رکھا ہوا ہے، پوچھو اگر ان سے یہ بات کرتے ہیں تو. یہ لفظ جو تھا نا، بعض کو جھنجھوڑ کے رکھ لیا تھا. قرآن نے کہا تھا کہ بعض نے اپنے اندر جھانک کر خود کو کہا ظالم تو تم خود ہی ہو، یعنی اپنے اندر جھانک کر کے کہا کہ ابراہیم بات صحیح کہہ رہا علیہ الصلوۃ والسلام، ظالم بلکہ ہم ہی ہیں، اس کی بات حقیقت پر مبنی ہے. تو یہ جو لفظ تھا نا کہ بات کرو ان سے، اگر وہ بات کرتے ہیں تو معاملہ یہی، ہم بھی وہی کہتے ہیں بھائی اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سنتے ہیں، تمہاری پریشانیاں دور کرتے ہیں، بات کرو نا، جواب دے دیں گے. اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر تمہاری بات وہ سن بھی لیں تو وہ تمہاری مدد کرنے کے قابل نہیں ہے، جواب دینے کے قابل نہیں ہے. وہ اگر سن بھی لے تو کیا فرق پڑتا. لیکن لوگوں کو بارے میں کیا سمجھانے کی کوشش کریں. ہاں وہی نا. تو جہالت جب لوگوں کے اندر بڑھ بڑھ کے آ جاتی ہے، اور خصوصی طور پر جہالت شرک کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے لوگوں کے اندر جہالت بڑھ جائے گی، تو پھر تو گیئر جب انسان کا الٹا لگ جاتا ہے تو پھر وہ توحید کو شرک اور شرک کو توحید سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ رحم کرے. جی کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہو تو پھر کر لے، پھر انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں. پھر نیکسٹ کلاس کچھ بچا ہوا ہے، جلدی جلدی کلاس بھی ختم کرنا ہے پھر رمضان سے پہلے بھی. کوئی سوال وغیرہ؟ ہاں یہ وہی کام کرے گا، یہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دے گا لوگوں کو، یعنی اس جملے کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دے گا. ابھی ہم تغیرات پڑھیں گے تو تغیرات کے اندر بھی دیکھیں گے کبھی خاص بھی کرے گا اور زوردار خاص کرتا ہے کسی چیز کے اندر، وہ تغیرات میں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. جی کوئی سوال وغیرہ؟ سمجھ میں آیا نا؟ زور پیدا کرنا، دیکھیں یہ تھوڑا سا یونیک. ہاں ہاں بولے بولے. ثقیلہ سب میں لگتا، خفیفہ سب کے ساتھ نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا. اور کچھ؟ چلے ٹھیک ہے الحمدللہ. مطلب یہ تھوڑا سا ٹف تھا میرے کو جہاں تک لگا تھا کہ سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھیں گے نہیں اگر رٹیں گے تو ٹف لگے گا ہی لگے گا. اور پھر اس کے تعلق سے بعض سوالات بھی جب آیا تھا تو لوگ جھنجھوڑ دیا گیا تھا، تو اس تعلق سے تو ظاہر بات ہے کہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر پریشانی تو لوگوں کو آئے گا. باقی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا اس کو ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی